بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایک عالم صاحب نے بھیجا ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے مولویوں کی کتابوں کے حوالوں سے وہ بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آخری وقت میں آپ بہت پچھتاتے رہے کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے۔ 2 کا تو انہوں نے ذکر نہیں فرمایا، ایک کا ذکر کیا کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام خاتون جنت کا دروازہ نہ توڑا ہوتا، ان کے گھر کو آگ نہ لگائی ہوتی۔ تو آپ دیکھیں، پہلے تو بھائی سادی سی عقل سے سوچیں کہ جو بی بی فاطمہ علیہ السلام خاتون جنت، نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی اور بزرگ، کیا وہ ان کا جو گھر تھا وہ علی علیہ السلام کا گھر نہیں تھا؟ تو حضرت علی کا کوئی ذکر نہیں کہ وہ پاس کھڑے رہے اور صدیق اکبر دروازہ توڑتے رہے اور گھر کو آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ تو علی علیہ السلام بالکل خاموش رہے، یا وہ گھر میں ہی نہیں تھے یا اس ملک میں ہی نہیں تھے، کہاں چلے گئے تھے حضرت علی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب۔ بھائی وہ شیر خدا ہیں، اور شیر خدا جو ہے وہ اتنے، اب یہ کتنی توہین کر رہے ہیں کہ شیر خدا اتنا بزدل بھی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ نہیں بچا سکے، اپنا گھر نہیں بچا سکے اور وہ توڑتے رہے۔ کیا وہ صرف بی بی فاطمہ علیہ السلام کا ہی گھر تھا، علی علیہ السلام کا گھر نہیں تھا؟ تو یہ کیسی احمقانہ بات کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ بی فاطمہ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ تمہارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں؟ ارے خدا کے بندے، گھر کا مالک جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور علی علیہ السلام شیر خدا، اور سرکار فرما رہے ہیں مولا کائنات ان کو فرما رہے ہیں، اور پھر وہ نواب خاندان کے ہیں، مکے کے مالک ہیں، ان کے والد ابو طالب علیہ السلام مکے کے نواب ہیں، مالک ہیں، اور وہ سارے اتنے بے بس ہو گئے تھے حضرت علی علیہ السلام اس وقت کہ بھی وہ اپنا گھر بھی نہیں بچا سکتے۔ آپ دیکھیں، ان کے دادا حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے وصال کے بعد ابو طالب علیہ السلام آپ کے والد، آپ کا ہی تو ڈیرا تھا جہاں سب لوگ لنگر کھانے آتے تھے، جو بے بس یا مسافر اور حاجیوں کو کھانا آپ دیتے تھے۔ اور اس طرح کے نواب لوگ جو ہیں وہ کبھی اتنے بے بس بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کا گھر کوئی جلا رہا ہے، ان کے دروازے توڑ رہا ہے، اور علی علیہ السلام کا بیچ میں کوئی کردار نہیں دکھا رہی ہے۔ یہ تو بھائی بالکل ہی احمقانہ یا کم بچگانہ سوچ کے یہ کام ہے، سوال ہیں۔ اور حوالے کیا دے رہے ہیں؟ وہ فرقوں کے جو مولوی ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر پچھتا رہے تھے کہ کیوں دروازہ توڑا اور کیوں گھر کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے سارا، اور کوئی کسی معتبر کتاب کا حوالہ نہیں۔ اب دیکھیں، غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کا کوئی حوالہ دے دیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ یا ہندوستان میں اگر یہ مولوی صاحب ہیں تو اب خواجہ غریب نواز کا کوئی فرمان لے آئیں کہ وہ انہوں نے ایسا کیا اور وہ پچھتاتے رہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب، ان بزرگوں کے کہیں حوالے سے کوئی حوالہ بتائیں، ان کی کتابوں سے حوالہ بتائیں، پھر تو ماننے کی چیز ہے۔ اور یہ مولویوں کی جو کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، خود بھی مولوی ہیں، تو ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے دیکھے کتنا کھلا فیصلہ سنا دیا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور سارے دوزخی ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں،
وہ جنتی ہوں گے، سرکار نے فرمایا۔ اہل سنت والجماعت یا ان کے ساتھ لگنے والے لوگ تو وہ اولیاء کرام ہیں۔ اگر مولویوں کے فرقوں کو لیں کہ یہ ہے، تو ان کے کس فرقے میں ولایت کی پیدائش ہو رہی ہے؟ یہ تو سارے کے سارے دوزخی ہیں، گمراہ ہیں، کوئی کچھ لکھتا ہے کوئی کچھ لکھتا ہے۔ اس میں سب سے دیکھیں معتبر چیز تو یہ ہے نا کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں قرآن میں دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں قرآن۔ جس طرح یہ مولوی تو اب میر معاویہ کو بھی اپنا سردار کہتے ہیں، جتنے بھی فرقوں کے مولوی ہیں شیعوں کے علاوہ جو اہل تشیع ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ باقی یہ فرقے جو ہیں، حالانکہ حدیث میں کہیں نہیں موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں باقی فرقے وہ سارے کہتے ہیں امیر معاویہ ہمارا سردار ہے۔ حالانکہ معاویہ صاحب کی سرداری کس نے دی، کس نے اس کو خلیفہ چنا؟ حضور کے 4 ہی خلیفہ ہیں، اور چاروں کے چاروں جو ہیں وہ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ علی علیہ السلام کا کوئی فرمان بتا دیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ ایسا ہی کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں صحابہ اتنے بزرگ ہیں، ان کے چیف جج جو تھے ان کی دور خلافت میں وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اگر ان کا مکان انہوں نے جلایا ہوتا تو یہ ان کے حکومت میں جج مقرر ہوتے، قاضی مقرر رہتے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بہت کچھ کہتے ہیں مولوی کہ انہوں نے بھی فاطمہ علیہ السلام کی توہین کی۔ تو آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک کیس آتا ہے کہ ایک مائی زانیہ عورت آتی ہے کہ مجھ سے میں اس گناہ کی مرتکب ہو گئی ہوں، مجھے سزا لگا دیں، تو آپ نے فرمایا اس کو سنگسار کر دو۔ تو علی علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا عمر اس عورت نے تو قصور کیا ہے، اپنے گناہ کے جرم میں ماری جائے گی، تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ وہ بلا قصور مارا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر علی آج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت علی آپ کے پاس روزانہ بیٹھے ہوتے تھے۔ اگر اتنا اختلاف ہوتا، صدیق اکبر سے اتنا اختلاف ہوتا کہ انہوں نے ان کا مکان جلایا ہوتا، تو پھر آپ ان سے ملنے جاتے، ان کے پاس بیٹھنے جاتے؟ آپ دیکھیں کیسی یہ حماقت کی باتیں کرتے ہیں، یہ شان گھٹا رہے ہیں، علی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، اور صدیق اکبر نے توڑ دیا، لاتے مار کے توڑ دیا۔ بھائی کوئی عقل کی بات کرو۔ اب دیکھیں معاویہ وہ شیر خدا بھی نہیں ہے، اس نے 13 صوبے جنہوں نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، آپ کی خلافت تسلیم کر لی تھی، پورے جزیرۃ العرب نے آپ کی بیعت کر لی تھی علی علیہ السلام کی، تو ایک معاویہ ایک صوبے کا گورنر ہے، وہ باغی ہو گیا، اس نے جنگیں لڑیں، اس نے ملک نہیں چھوڑا، ملک شام اس وقت یہ صوبہ تھا، اس نے نہیں چھوڑا، 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، آخر حکومت مجبور ہو گئی کہ صوبہ دو اس کو، مسلمانوں کی جان بچاؤ۔ یہ اب واقعات آپ کو یاد نہیں ہے کہ معاویہ تو ملک نہیں چھوڑ رہا، پوری حکومت زور لگا رہی ہے، اور علی علیہ السلام شیر خدا ہیں، کیا یہ اتنے کمزور تھے کہ اپنا گھر بھی نہیں بچا سکے؟ کیسی ایسی کم عقلی کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ بھائی پھر اس نے کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا، تو فرقوں کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا سارے فرقے جو ہیں یہ دوزخی ہوں گے۔ بھائی فرقوں کی بات، ان کی کتابوں کو ہم نہیں تسلیم کرتے، یہ تو ساری قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اب ہم پہلے ان کے بارے میں قرآن دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ توبہ 100 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہاجر، پہلے مہاجرین اور انصار وہ جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ بھی جنتی ہیں، میں ان سے بھی راضی ہوں۔ آپ جنہوں نے پیروی کی، یہ معاویہ وغیرہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ باغی گروہ ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے
کیونکہ علی علیہ السلام کے خلاف اس نے بغاوت کی، بیعت نہیں کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا عمار بن یاسر کو کہ ایک باغی اور دوست کی گروہ تمہیں شہید کرے گا، تو وہ بھی انہوں نے کیا۔ تو باغی تو یہ اس وقت ہو گئے جب انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، جبکہ سب جزیرۃ العرب نے بیعت کر لی تھی۔ اس کو معزول کیا تھا علی علیہ السلام نے گورنری سے، اس نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، بغاوت کر دی، باغی ہو گیا، وہاں سے لشکر لے کر آیا۔ اور پھر جب عمار بن یاسر ان کے لشکر سے شہید ہو گئے تو دوزخی ہونا بھی ان کا بالکل ثابت ہو گیا کہ یہی دوزخی ہیں۔ باغی اس دن جنگ صفین میں وہ باغی نہیں بنے تھے، باغی تو اس ٹائم بن گئے جب شام سے لشکر لے کر چلے، علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، حکومت کے خلاف بغاوت کی انہوں نے۔ تو اب دیکھیں ایک باغی جس کو پتہ بھی تھا کہ سرکار فرما گئے ہیں، تو اس طرح جب اس کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ وہ باغی گروہ ہوگا، دوزخی گروہ ہوگا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نہ فرما جاتے آپ کہ یہ میری بیٹی کو اس طرح پریشان کریں گے؟ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں آپ لے کے چلتے ہیں۔ اگر مولویوں کی کسی بات میں کچھ حقیقت ہوتی تو سرکار صاحب کو دوزخی نہ فرماتے۔ آپ نے تو کھلم کھلا فرمایا کہ یہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، اس میں اہل تشیع بھی ایک فرقہ ہے، مرجعی بھی ایک فرقہ ہے، بریلوی بھی فرقہ ہے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت بریلوی لکھتے ہیں، کوئی اہل سنت دیوبند لکھتے ہیں، اہل حدیث لکھتے ہیں، پھر یہ کوئی تبلیغی جماعت بنا ہوا ہے، کوئی بنا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے فرقے سرکار نے فرمایا دوزخی ہیں۔ آپ دوزخیوں کی کتابیں نہ دیکھیں، پہلے قرآن پاک کو دیکھیں، پھر وہ احادیث جو قرآن سے ٹیلی ہوتی ہیں، پھر وہ تاریخ یا وہ کتابیں جو حدیث اور قرآن دونوں سے ٹیلی ہوتی ہوں، پھر ان کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی حدیثیں سنو گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا ان کو قرآن پر پیش کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہوں تو تسلیم کر لینا، ورنہ چھوڑ دینا۔ اب یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ نہ قرآن سے ٹیلی ہوتی ہیں نہ حدیث سے ٹیلی ہوتی ہیں، یہ گمراہ اور دوست کی فرقوں کی باتیں ہیں، ان کو بھائی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں قبر اکیلے جائیں گے، حشر اپنا ہوگا، یا کسی کا مرشد کامل ہے تو اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ مولویوں کی مثالیں دے کر، مولویوں کی باتیں سن کر بالکل ایسا کوئی عقیدہ نہ اپنا خراب کریں۔ حضور کے یہ 4 خلیفہ جو ہیں ان میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، سب سے اعلیٰ ہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پنجتن پاک، سب صحابہ میں پنجتن پاک جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں، اور سب صحابہ جو ہیں سوائے معاویہ کے، اس خاندان کے، ابو سفیان، یزید وغیرہ کے، سب ان کو سب صحابہ سے معتبر سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں اگر ان میں اختلاف ہوتا تو علی علیہ السلام چیف جج نہ ہوتے کسی بھی خلیفہ کے دور میں، بلکہ اختلاف کرتے۔ جس طرح معاویہ نے بغاوت کر دی ساری حکومت کے خلاف، پورا منظم اس وقت جزیرۃ العرب جو تھا اس کے 14 صوبے تھے، 14 کے 14 جو ہیں ان پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، تو علی علیہ السلام نے کے ہاتھ پر 13 صوبوں نے بیعت کر لی، جزیرۃ العرب نے کر لی، اور وہ اکیلا جو تھا اس نے بغاوت کر دی۔ تو علی علیہ السلام کا ثابت کریں کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، یا کوئی کسی قسم کا کوئی فساد ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی آپ کا فساد ہوا؟ اور بھائی یہ سارے کا سارا جو ہے جھوٹ کا پلندہ بناتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی ہوا ہے، اس نے مسلمانوں میں فرقہ پیدا کرنے کے لیے پورے رومی جو تھے عیسائی اور یہودی ان کا وہ پروردہ تھا، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ فرقہ شیعہ کا بھی اس نے کھڑا کیا، اور یہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے، 4 خلفاء کے درمیان جو اختلاف ہے، علی علیہ السلام کو ایک طرف کیا، 3 خلفاء کو ایک طرف کیا، یہ اختلاف بھی اس نے اپنی فرضی کتابوں میں لکھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی لائبریری میں اپنا اس نے نام نہیں لکھا۔ یہ کتابیں ایسی
بدعقیدگی، جھوٹ، فراڈ سارا لکھ کر ان میں رکھ گیا۔ بعد میں جب یہ کتابیں نکلیں تو پھر یہ ایک فرقہ بننا شروع ہو گیا اہل تشیع کہ جی دیکھیں علی علیہ السلام کا تو حق مارا گیا، علی علیہ السلام پر تو ظلم ہوا۔ اور بھائی ظلم تو کمزور پہ ہوتا ہے، جو اللہ کا شیر ہے، مولا کائنات ہے، اس پر اللہ پر کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ اپنا بیڑا غرق کرے گا، اللہ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح علی علیہ السلام پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ جب وہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ آیا تو کتنے ہزار اس نے صحابی شہید کروائے، تو پھر بھی وہ اپنے لالچ میں چلا گیا۔ شام کا صبح اس کو بخش دیا علی علیہ السلام نے کہ جاؤ دفعہ ہو، امت کو خراب نہ کرو۔ تو اس ٹائم تو آپ نے نہیں اس کی بات مان لی کہ چلو میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی علی علیہ السلام کی توہین نہ کریں، آپ اتنے کمزور نہیں تھے، آپ نواب تھے، نوابوں کی اولاد تھے، اور بہت آپ کے اختیارات تھے، سب کچھ تھا، طاقت تھی۔ اور آپ کے والد ابو طالب علیہ السلام نواب تھے، سارا جہان راہی، مسافر، حاجی سب آپ کے لنگر سے کھاتے تھے۔ یہ مولوی جو ہیں، یہ دوست کی مولوی لکھتے ہیں کہ یہ غریب بہت تھے، ان کے تو گھر میں کھانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کوئی نواب اور سردار بھی بھوکا مرتا ہے؟ سارا جہان ان کا کھاتا ہے اور وہ بھوکے تھے۔ یہ بھائی ان دوست کی مولویوں کی باتیں نہ سنیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں۔ اب قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دیکھ لیں، سورۃ توبہ 100 نمبر آیت، کہ جو پہلے مہاجرین اور انصار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ جنتی ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی ان سے بھی میں راضی ہوں۔ تو سب سے پہلے مہاجر جو ہیں وہ تو ابو بکر صدیق ہیں، اور اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور اس کی تصدیق کرتی ہے، تشریح کرتی ہے حدیث پاک جو عشرہ مبشرین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں۔ تو علی علیہ السلام تو پانچ تن پاک میں بھی شامل ہیں، ان کی شان کا تو کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کسی صحابی نے بھائی نہیں کہا کہ بھئی پانچ تن پاک جو ہیں نعوذ باللہ ہم ان سے بڑھ کر ہیں۔ وہ تو ان کی غلامی کو اپنا تاج سمجھتے تھے، سر کا تاج سمجھتے تھے، اور قرآن ان کی بشارتیں سنا رہا ہے۔ پھر دیکھیں بدری صحابہ کے بارے میں بھی بشارت آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، وہ جو بھی کریں وہ جنتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خود فرمایا کہ بھئی یہ بدری صحابی جو ہیں ان کے مرتبے کا اور کوئی نہیں، اس میں بھی وہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ پھر بیعت رضوان والے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، سورۃ فتح میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ جنتی ہیں، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ تو اس میں بھی صدیق اکبر، حضرت عمر، یہ سارے صحابہ جو ہیں شامل ہیں۔ اب جن کے بارے میں قرآن میں اتنی بشارتیں ہوں کہ وہ جنتی ہیں، تو اب کوئی دوسرا فرقہ کہے ایسا کہ جی وہ تو پچھتا رہے تھے، نعوذ باللہ اللہ معافی دے، ان مولویوں کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، کیونکہ یہ ہدایت مانگتے ہی نہیں، یہ پیسے مانگتے ہیں بس۔ تو ان کے بارے میں اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، یہ تو ہو گیا قرآن سے کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب بشارتوں میں موجود ہیں۔ تو حدیث پاک میں آپ دیکھ لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت یہ مناقب کا بیان ہے، ترمذی شریف جلد 2، مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر دوست کی دوستی سے بری ہوں، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ دوسری حدیث پاک ہے، عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے
کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ کہنے لگیں ابو بکر سے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح سے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ان کے بعد، لیکن اس مرتبہ وہ خاموش رہیں۔ ام عائشہ نے آگے نہیں بتایا۔ تو اس سے آگے ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنا۔ میرے بعد ان دونوں صحابہ کا آپ نے نام لیا کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی اقتداء کرنا۔ دوسری بھی انہی سے روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ کب تک میں تم لوگوں میں رہوں گا، لہٰذا میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ اس کے آگے آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس طرح داخل ہوئے کہ دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگلی حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے غار میں بھی ساتھی تھے، لہٰذا حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہی رہو گے۔ آگے فرمایا اگلی حدیث ہے 3452 جلد دوم، یہ ترمذی شریف، مناقب کا بیان، حضرت ابوبکر صدیق کے مناقب جو ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی قوم میں ابو بکر ہوں تو ان کے علاوہ امامت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، یعنی ابو بکر امام ہوں گے۔ تو اس طرح بھائی ان کا آپس میں اب یہ سارا جو اختلاف بتاتے ہیں یہ باغ فدق سے بتاتے ہیں کہ جی بی بی فاطمہ علیہ السلام نے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق اس طرح ناراض ہو گئے، بلکہ دیکھیں صحیح حدیثوں میں، صحیح کتابوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے خاتون جنت آپ ہمارے سردار ہیں، میرا سارا مال جائیداد آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن یہ باغ فدق جو ہے، کیونکہ نبی کوئی بھی نبی دنیاوی طور پر کوئی اپنی وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے، تو سرکار بھی اس کو جس مد میں خرچ کرتے تھے ہم اسی مد میں خرچ کریں گے، آپ کو جتنا ضرورت ہے خرچے کی وہ بیت المال سے آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو آپ مطمئن ہو گئیں کہ ٹھیک ہے اسی طرح رہے گا۔ اور پھر دیکھیں ان کا وظیفہ جو تھا سارے اہل بیت کا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بیت المال سے ان کو ملتا تھا جتنا ان کو ضرورت ہو وہ لیتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مقرر کر دیا حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ جتنا آپ کی ضرورت ہے بیت المال سے اتنا وظیفہ اہل بیت کا آپ مقرر فرما لیں۔ تو انہوں نے مقرر کر لیا۔ ایک سال کے بعد حضرت علی علیہ السلام پھر گئے، آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اس طرح ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں نا قبیلے، تو وہ مطمئن نہیں ہوتے، آپ ایسے کریں سب کا مقرر کر دیں تو وہ خود لیا کرے، اپنا آپ سے ہی لیا کریں، سیدھا ہم تقسیم نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ فرمائیں جتنا جتنا جس کا مقرر کرنا ہے مقرر کر دیں گے۔ وہ علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق مقرر ہو گیا، اور دیکھیں بعد میں معاویہ بھی اس کا پابند رہا، صحیح تاریخوں میں دیکھ لیں اس کو۔ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی علیہ السلام ناراض ہوتے تو اس طرح وہ وظیفہ کیوں مقرر کرتے یا کرواتے؟ تو پھر باغ فدق کا دیکھ لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جی نہیں دیا، پھر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں دیا۔ اب کوئی ایک صحیح
حدیث یا کوئی واقعہ یا کوئی طریقہ بتا دیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے مطالبہ کیا ان سے کہ باغ فدق ہمارا ہے، ہمارے حوالے کرو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، بتائیں حضرت علی علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ باغ فدق جو ہے وہ ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، ان کے نانا کا ہے، ہمیں دو؟ پھر آگے دیکھیں، ان کا جھوٹ ہی جھوٹ ہے سب۔ پھر خود حضرت علی علیہ السلام خلیفہ مقرر ہو گئے اور 6 سال کچھ ماہ آپ خلیفہ رہے، ان 13 صوبوں کے باغ فدق بھی انہی میں سے تھا۔ تو آپ نے خود پھر لے لیا، اب تو کوئی نہیں روکنے والا تھا۔ معاویہ جو تھا وہ تو چپ کر کے بیٹھ گیا تھا، شام کی لے کر بغاوت کر کے اس نے ایک صوبہ لے لیا۔ تو یہاں اب حضرت علی علیہ السلام سے کوئی پوچھنے والا یا کوئی روکنے والا تھا؟ اگر آپ کا مطالبہ ہوتا تو آپ بھائی باغ فدق پہ قبضہ کرتے کہ یہ پہلے 3 خلفاء نے نہیں دیا، اب تو یہ ہمارا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میں نے لے لیا ہے، آپ نے بھی نہیں لیا، کہیں سے ثابت کر دیں۔ دوسرا، پھر آپ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام 6 ماہ خلیفہ رہے، تو آپ دیکھ لیں، پھر امام حسن علیہ السلام لے لیتے، کسی تاریخ سے کسی صحیح واقعے سے ثابت کریں، امام حسن علیہ السلام نے بھی نہیں لیا، ان کا مطالبہ ہی نہیں تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے فساد ہیں اور بعد میں مولوی اسی کو فالو کر رہے ہیں، یہ یہودیوں کی باتوں پہ چلتے ہیں سارے فرقے، اسی لیے سرکار نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے۔ ابن ماجہ میں فرقوں کے باب میں دیکھ لیں، 3991 سے 3994 تک سب حدیثیں فرقوں کے بارے میں ہیں۔ اب اگر کہیں کہ ان کے بارے میں کسی نے یہ لکھا نہیں، اب دیکھیں معاویہ والوں سے خطرناک کون سی حکومت ہو سکتی تھی؟ کتنے صحابہ کو انہوں نے خود بھی شہید کیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرین میں ہیں، ان کو انہوں نے مروان اور جرموج نے شہید کیا، اور بعد میں بھی کتنے صحابہ کو شہید کیا۔ ان کے بارے میں تو دیکھیں، یہ جو لکھنے والے تھے انہوں نے لکھ دیا کہ باغی گروہ، دوزخی گروہ۔ تو علی علیہ السلام یہ یعنی علی علیہ السلام کے نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس قدر نعوذ باللہ ناجائز کام کرنے والے نہیں تھے، تو ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی تو کیا یہ لوگ اس کو درج نہ کرتے؟ بالکل ان کی تعریف میں سب حدیثیں ہیں، قرآن پاک ان کی تعریف میں ہے، ان کے مناقب میں ہے، اور بھی کئی آیات ہیں، بیان لمبا ہو جائے گا، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر ارشاد فرمانا، لیکن ان قرآن اور حدیث کے حوالوں سے بتانا، یہ دوست کی مولویوں کی کتابوں سے نہ فرمانا۔ اللہ رسول کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔